امجد علی عثمان خیل اور ملکان پیڈیا ساتھ ساتھ۔ دوستوں، اس وقت آپ ضلع سوابی کے گاؤں اسوٹا شریف میں موجود خخامنشی کے دور کے کڑے ہوئے پتھر دیکھ رہے ہیں۔ اگر کبھی آپ سوابی میں شیوا گاؤں کے راستے چلتے ہوئے اسوٹا گاؤں کی وزٹ کریں تو وہاں آپ کو دائرے کی شکل میں تقریباً 30 کی تعداد میں کڑے ہوئے پتھر نظر آئیں گے۔ اسوٹا گاؤں کے رہائشی ان پتھروں کو لکتو بابا کے نام سے یاد کرتے ہیں اور ان کا خیال یہ ہے کہ جو شخص ان پتھروں کے گرد چکر لگائے ان کی دلی آرزو پوری ہوتی ہے۔ ان تاریخی پتھروں کا ذکر پہلی بار سر آئی لونتل نے 1863 میں اسوٹا گاؤں کی وزٹ کے دوران اپنی رپورٹوں میں کیا۔ اسوٹا گاؤں میں کڑے ہوئے پتھروں کا درمیانی قطر 60 فٹ ہے۔ یہ پتھر تعداد میں 30 ہے اور ان کے درمیان مشرق سے مغرب کی جانب ایک راستہ جاتا ہوا نظر آتا ہے۔ اس جگہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ ایران کے سائرس بادشاہ کے دور کا وہ مقام ہے جہاں وہ سورج کی پوجا کرتے تھے۔ ان 30 پتھروں کے درمیان آپ کو اور 30 راستے نظر آئیں گے جو کہ مہینہ کے 30 دنوں کی نشاندہی کرتے ہیں۔ مہینہ کے ہر دن ان پتھروں کے اندر جانے کے لیے الگ راستہ استعمال ہوتا تھا۔ شاہ نظر، ڈائریکٹر آرکیالوجی اینڈ میوزیم خیبر پختونخوا نے ان کڑے ہوئے پتھروں کا ذکر ضلع سوابی کے آرکیالوجیکل سروے رپورٹ میں کیا ہے۔ وہ مزید لکھتے ہیں کہ موجودہ دور میں ان پتھروں کی صحیح اہمیت معلوم نہیں، لیکن زیادہ مورخین کا یہی خیال ہے کہ یہ کڑے ہوئے پتھر عبادت کی یادگار ہے جو سائرس کے زمانے میں لوگ سورج کی پرستش کے لیے استعمال کرتے تھے۔ یہ پتھر کہاں سے آئے؟ ان کے بارے میں 1948 میں ایک انگریز گارڈن لکھتے ہیں کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ پتھر ترلاندی پہاڑ سے لائے گئے تھے اور پھر یہاں لگائے گئے، جبکہ پروفیسر جمیل یوسفزئی کے مطابق یہ پتھر سنگبٹی گاؤں سے لائے گئے تھے۔ پروفیسر جمیل یوسفزئی لفظ اسوٹا کا مطلب یوں بیان کرتے ہیں کہ وٹا لفظ اصل میں لفظ بٹا پتھر سے اخذ شدہ ہے اور بٹا کے نام سے سوابی میں سنگبٹی اور بٹاکڑا مقامات موجود ہیں۔ ہندی زبان کی مشہور ڈکشنری A Dictionary of Classical ہندی میں بٹا کے معنی ان اوبلانگ سٹون کے ہے۔ اسوٹا 2 لفظوں کا مرکب ہے، است اور وٹا۔ است کے معنی سنسکرت زبان میں سورج کا غروب ہونا ہے، جبکہ وٹا کے معنی پتھر کے ہے۔ پس اسوٹا کے معنی وہ پتھر جن پر سے سورج غروب ہونے کا نظارہ کیا جاتا ہے۔ مطلب یہ کہ یہاں لوگ مختلف دنوں میں سورج کے غروب ہونے کے اوقات معلوم کرتے تھے۔ شاہ نظر مزید لکھتے ہیں یہ جگہ ستاروں کے مطالعے کے علاوہ فلکیات کے بارے میں دوسرے علوم کے مطالعے کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ خخامنشی کے دور میں سمیری اور بابلی تہذیبوں نے فلکیات کا علم برصغیر لایا تھا۔